سائفر کیس کا ٹرائل نئے سرے سے جیل میں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کا اب تک ہونے والا جیل ٹرائل کالعدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی۔ جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس سمن رفت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وزارت قانون کے 29 اگست سے 12 نومبر تک کے نوٹیفیکیشنز کو غیر قانونی قرار دیا۔ 15 نومبر کے جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ ان کیمرہ ٹرائل تب کیا جا سکتا ہے جب تمام قانونی عمل مکمل ہو۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی درست ہے۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ نیب ریفرنسز میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلوں پر 27 نومبر کو دلائل طلب کر لیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ ایون فیلڈ کیس کی اپیلوں کا فیصلہ کرنے والا بینچ پہلے کوئی اور تھا، کیا اس کیس کی حد تک دوسرا بینچ تشکیل دیا جائے؟ وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپیلیں جزوی طور پر سنی گئی، اب نئے سرے سے سننا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ابھی کیس کے میرٹ پر نہیں جا رہے، پورے کیس کو دیکھنا ہے، اگر ضرورت پڑی تو اس اپیل کو روزانہ کی بنیاد پر چلا لیں گے۔ جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس آج صبح 3 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر گزشتہ روز بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا۔ جسٹس مظاہر کے خلاف شکایت کنندگان کے دلائل مکمل ہو گئے۔ شکایت کنندگان نے تمام شواہد اور متعلقہ دستاویزات کونسل کے سامنے رکھ دیں۔ کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت کا معاملہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندہ آمنہ ملک کو ناقابل اعتبار اور ناقابل بھروسہ قرار دے دیا۔ کہا شکایت کنندہ آمنہ ملک نے جان بوجھ کر کئی سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 23 سوالات اور شکایت کنندہ آمنہ ملک کے جوابات پبلک کر دیے۔ پوچھا کہ آپ نے یا شوہر نے جسٹس سردار طارق کے خلاف دائر شکایت اظہر صدیق کو دی؟ آمنہ ملک نے جواب میں کہا انہیں اس بارے میں معلوم نہیں۔ آمنہ ملک نے تسلیم کیا ان کے شوہر عبداللہ ملک وکیل اظہر صدیق کے جونیئر ایسوسی ایٹ ہیں۔ کہا وہ جسٹس سردار طارق مسعود کے جواب سے مطمئن ہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، مل کر چلنے پر اتفاق۔ نواز شریف پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ فضل الرحمان کے گھر گئے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ انتخابی معاملات میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ساتھ رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو نہیں جانتے ماضی میں کیا کچھ دیکھا اور سہا، پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا، بچے اور بڑے کی بات میں فرق ہوتا ہے، سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے، پاکستان اب متنازع الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پیپل پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے ماضی میں ہم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کا ارادہ کیا ہے۔ یہ پرانے سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، ایک نیا سیاست کو قائم کرنا پڑے گا جس سے ہم پورا ملک کو ساتھ لے کے ایک ہو کے مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ ہے تو ہمارے اپنے سیاستدان کے آپس کے لڑائی کا مسئلہ ہے۔ پرانے سیاستدان سیاسی مخالفت کو ذاتی دشمنی میں بدل چکے، نہیں معلوم ہمارے بزرگ سیاستدانوں کے ارادے کیا ہیں۔ بلاول بھٹو کا دیر بالا میں جلسے سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا عوام نے مہنگائی لیگ کا چہرہ بھی دیکھ لیا، مہنگائی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ کیا پی ٹی آئی یا نون لیگ کی حکومتوں نے غریبوں کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہا پہلے سیاست میں مداخلت کرتے تھے، اب نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خاور مانیکا کا بیان جھوٹ قرار دے دیا۔ وکیل شیر افضل مروت کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی قائدین کے گھریلو معاملات پر بلا جواز مداخلت کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ذاتی معاملہ میں ایسی باتیں کرنا گری ہوئی حرکت ہے، انٹرویو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، یہ باتیں صرف بدنام کرنے کے لیے ہیں، اس طرح کے انٹرویوز کو نشر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زلفی بخاری نے بشریٰ بی بی کے سابق شوہر کو بددیانت قرار دیا،
کہا خاور مانیکا بددیانت اور کرپٹ کسٹم آفیسر ہیں۔ پرویز الہی بولے خاور مانیکا کو اپنے ہی گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہ جی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے بعد پھر ریاست مدینہ کا نام ان کو نہیں لینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا خاور مانیکا کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اب ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ طلال چودھری بولے چیئرمین پی ٹی آئی نے پیری مریدی کو بھی بدنام کیا، ان کا بشرا بی بی سے نکاح بھی فاسق تھا۔ خاور مانیکا نے چیئرمین پی ٹی آئی بشرا گوگی اور احسن گجر کی کرپشن پر بھی مہر لگا دی۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب کے ہر حلقے سے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ، امیدواروں سے درخواست طلب۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کی آصف علی زرداری اور فریال تالپور سے ملاقات، آئندہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے مزید 3 رہنما پیپلز پارٹی میں شامل، خواجہ سہیل منصور، مزمل قریشی اور سیف یار خان نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ سعید غنی کہتے ہیں بدماشی اور غنڈہ گردی قبول نہیں، کراچی پر قبضے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ رہنما ایم کیو ایم علی خورشیدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو متحدہ لندن کے بائیکاٹ کا سہارا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں آج اہم بیٹھک، دونوں جماعتوں کی ذیلی کمیٹیوں کا اجلاس مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں ہوگا۔ ذیلی کمیٹیاں سفارشات تیار کریں گی۔ مسلم لیگ نون کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 8 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہاں۔ جماعت اسلامی ملک بھر میں قومی اور صوبائی نشستوں پر امیدوار لائے گی، منصورہ میں مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس۔ سراج الحق کہتے ہیں مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی وجہ نااہل حکمران اور کرپشن ہے۔ ماضی کی حکومتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں معاشی تباہی آئی، حکمرانوں نے قوم کو آئی ایم ایف کی بیڑیاں پہنائیں، ماضی کی غلطیاں دہرائی گئیں تو مزید عدم استحکام آئے گا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے کئی بلدیاتی نمائندوں کا آئی پی پی کی حمایت کا اعلان۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، جن کا 9 مئی سے تعلق تھا وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کا سب کو پتہ ہے۔ محمود مولوی بولے سب سیاسی جماعتوں سے بات ہو رہی ہے، اکیلے بیٹھ کر سیاست نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا میں 58,000 مشکوک شناختی کارڈ بلاک کرنے کا فیصلہ، محکمہ داخلہ کی جانب سے نادرا کو جعلی شناختی کارڈ بلاک کرنے کے احکامات جاری۔ بلاک کیے جانے والے کارڈز کی تفصیلات کے حوالے سے تمام ڈپٹی کمشنرز کو 5 دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند، موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔